بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اردو کی 8ویں جماعت کی کتاب کا نواں سبق، جو کہ ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح۔ اس سے پہلے میں ایک اس کا ٹیوٹوریل بنا چکی ہوں جس میں آپ کی پڑھائی جو ہے وہ شامل کی گئی ہے۔ آپ نے اگر وہ ٹیوٹوریل نہیں دیکھا تو آپ ضرور دیکھیں۔ اس ٹیوٹوریل کو دیکھ کے آپ اردو کی کتاب کے سبق نمبر 9 کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے اور تمام مشکل الفاظ کے معنی بھی جان لیں گے۔ اس سبق کے دوسرے حصے میں ہم مشقی سوالات حل کریں گے۔ تمام مشقی سوالات کے جوابات دیے جائیں گے تاکہ آپ عمدہ طریقے سے اپنا کام مکمل کر سکیں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، حاصلات تعلم، یعنی ہمارے اس سبق کے سیکھنے کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ اس سبق پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نثری عبارت کو فہم کے ساتھ پڑھ کر سوالات کے جواب لکھ سکیں، عبارت سن کر اس سے متعلق معلومات اور خیالات بیان کر سکیں، لفظوں کی تکرار کے حوالے سے جملوں کو درست کر سکیں، مکالمہ لکھ سکیں اور انٹرنیٹ کا استعمال کر سکیں۔ اچھا، سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ مادر ملت کون ہے؟ جی سوچئے۔ جی بالکل ٹھیک، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی بہن ہے اور اس قوم کی خدمت گار اور ماں ہے، اور ان کی خدمات کے صلے میں ہی ان کو مادر ملت کا لقب عطا کیا گیا۔ سوال نمبر 2، محترمہ فاطمہ جناح نے عملی زندگی میں کون سا پیشہ اختیار کیا؟ جی تو محترمہ فاطمہ جناح ایک ڈینٹل سرجن تھی۔ سبق کے شروع میں آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے آپ نے معنی لکھنے ہیں۔ الفاظ ہیں گراں قدر، ناقابل فراموش، کارہائے نمایاں، گوناگوں، اٹل حقیقت، آبادکاری، مشعل راہ، سرپرست، زیر سایہ، قابل تقلید۔ ان کے معنی ہیں گراں قدر، قیمتی یا زیادہ قیمت کا، ناقابل فراموش، جو بھلانے کے قابل نہ ہو، جو بھلایا نہ جا سکے، کارہائے نمایاں، اہم کام، گوناگوں، انواع اقسام کی یعنی بہت زیادہ، اٹل حقیقت، نہ مٹنے والی حقیقت، آبادکاری، بسانا یا آباد کرنا، مشعل راہ، راستے کا چراغ، سرپرست، نگران، زیر سایہ، کسی کے سائے میں یا کسی کی زیر نگرانی، قابل تقلید، جو تقلید کے لائق ہو۔ عزیز طلبہ، آپ کی کتاب میں پڑھائی کے دوران چند سوالات پوچھے گئے ہیں جن کے جوابات مندرجہ ذیل ہیں۔ پاکستان میں خواتین کس طرح ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکتی ہیں؟ جواب، پاکستان میں خواتین تعلیم حاصل کر کے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے کر ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکتی ہیں، ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہیں۔ دنیا کی کل آبادی میں خواتین کتنے فیصد ہیں؟ جواب، دنیا کی کل آبادی میں خواتین 49.58% ہیں۔ سوالات کے جوابات۔ الف، قائد اعظم اپنی بہن کے متعلق کیا کہا کرتے تھے؟ جواب، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فاطمہ میرے لیے روشنی اور امید کی کرن ہے۔ ب، محترمہ فاطمہ جناح کس فلسفے پر یقین کیا کرتی تھی؟ جواب، وہ کام کام اور بس کام کے فلسفے پر یقین رکھتی تھی اور ہمیشہ مصروف رہتی تھی۔ خواتین کے حوالے سے محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات پر روشنی ڈالیں۔ جواب، آپ نے افواہ کے پلیٹ فارم سے ملک کے طول و عرض میں خواتین کے لیے آواز بلند کی، ان میں تعلیم شعور کی بیداری کی غرض سے ایک مہم بھی چلائی۔ یہ آپ کی کوششوں کا ہی ثمر ہے کہ آج پاکستانی معاشرے کا کوئی ایسا شعبہ یا پیشہ نہیں ہے جس میں خواتین اپنا بھرپور اور نمایاں کردار ادا نہ کر رہی ہوں۔ 1929 میں قائد اعظم کی شریک حیات کے انتقال کے بعد آپ قائد اعظم کے پاس آ گئیں اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھا۔ قائد اعظم کی مصروف ترین زندگی میں فاطمہ جناح ایک گھنے سایہ دار درخت کی مانند تھی جو ہر وقت اپنے بھائی کا خیال رکھتی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح آل انڈیا مسلم لیگ کی صوبائی ورکنگ کمیٹی کی رکن ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح آل انڈیا مسلم لیگ کی صوبائی ورکنگ کمیٹی کی رکن تھی۔ 1941 میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد بھی آپ نے ہی رکھی۔ قیام پاکستان کے فوری بعد مہاجرین کی آبادکاری کے لیے بھی دن رات ایک کر دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کے پیش نظر ہمیشہ پاکستان اور قائد اعظم ہی رہے۔ آپ نے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق، خواتین کی بیداری اور ملکی امور میں ان کی شمولیت کے حوالے سے شاندار خدمات سر انجام دی۔ محترمہ اس بات سے آگاہ تھیں کہ خواتین کی ترقی کے بغیر ملک کی ترقی ناممکن ہے، اس لیے آپ نے افواہ کے مقام سے
मुल्क भर में खातिन के हकूक की आवाज बुलंद की। 9 जुलाई 1967 में आप हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गई, लेकिन आपकी शख्सियत के अनमिट नकूश हमारी कौमी जिंदगी में छोड़ गई। आपने एक किताब मेरा भाई भी लिखी। आपकी इन्हीं खिदमात के सिले में आपको मादरी मिल्लत का लक़ब भी दिया गया। सवाल नंबर दाल। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपने भाई कायद आज़म का ख्याल किस अंदाज में रखा? जवाब, 1929 में कायद आज़म की शरीक हयात के इंतकाल के बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना मुस्तकिल तौर पर अपने भाई के पास आ गई और दिन रात उनकी खिदमत की। इसके अलावा सियासी इक़दामात में भी कदम ब कदम उनका साथ दिया। सवाल नंबर है, ऑल पाकिस्तान विमेंस एसोसिएशन यानी अफवा के क़याम का क्या मकसद था? जवाब, अफवा के क़याम का मकसद खातिन के हकूक, खातिन की बेदारी और मुल्की अमूर में उनकी शमूलियत के हवाले से शानदार खिदमत सर अंजाम देना थी। सवाल नंबर 9, फातिमा जिन्ना की शख्सियत ने हमारी कौमी जिंदगी पर अनमिट नकूश छोड़े, वजाहत करें। जवाब, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की शख्सियत शख्सी खूबियों का मजमुआ थी, यानी उनमें बहुत ज्यादा खूबियां मौजूद थी। आपने बहसियत एक औरत तमाम खातिन को बेदार किया और सारी उम्र ना सिर्फ बानी पाकिस्तान कायद आज़म का साथ दिया, बल्कि सियासत के मैदान के साथ साथ इल्मी और सियासी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपने एक किताब मेरा भाई के नाम से लिखी। आप अपनी शख्सियत के अनमिट नकुश हमारी जिंदगी में छोड़ गए। सवाल नंबर 6, मोहतरमा फातिमा जिन्ना को मादरे मिल्लत का लक़ब क्यों दिया गया? जवाब, आपकी सियासी, इल्मी और मुल्की खिदमात के सिले में आपको मादरे मिल्लत का लक़ब अता किया गया। सवाल नंबर है, तिब के शोबे में मोहतरमा फातिमा जिन्ना की क्या खिदमात हैं? जवाब, उस जमाने में जब लड़कियों का तालीम हासिल करना मायूब समझा जाता था, यानी उसको बुरा समझा जाता था, आपने तिब के शोबे में डिग्री हासिल की और क्लिनिक में प्रैक्टिस की और लोगों के साथ अखलाक और नरम हुई के साथ साथ उनका बहुत ज्यादा खिदमत भी की। सुनिए और बोलिए। सवाल है, एक तालिब इल्म दर्स या इक़्तिबास को दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़े और बाकी तलबा इसमें मौजूद अहम निकात पर बात करें। इक़्तिबास कहते हैं पैराग्राफ को और आम निकात इसके नीचे दिए गए हैं, जिन पे हम बाद में बात करते हैं। पाकिस्तानी जवान वतन की आन पर कुर्बान होना अपनी जिंदगी का मकसद समझता है। जब भी कड़ा वक्त आया, यानी जब भी मुश्किल वक्त आया, हमारे जवानों ने लहू के नजराने देकर वतन की मांग में सिंदूर भर दिया, यानी वतन को सजाया या खूबसूरत बनाया। बहादुरी और जान सिपारी के अल्लाह के नाम कराम के अलावा जुर्रत तो बहादुरी का फकीर मिसाल मुजाहरा करने वालों को कौम तो कौम हुकूमत भी फरामोश नहीं करती। जुर्रत और बहादुरी का फकीर मिसाल, यानी ऐसी जुर्रत और बहादुरी जिसकी कोई मिसाल ना मिले। बहादुरी पाकिस्तानी मुसल्लह फौज का नस्बुलैन सच्चाई, ईमान, बहादुरी, बेखौफ क़यादत और लाजवाल जुर्रत का मुजाहरा है। वो अपने मकसद हयात से किसी तरह भी पीछे नहीं हटता। उसे वतन की खातिर जान कुर्बान करने की धुन रहती है। उसे इल्म है कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है, जबकि दायमी जिंदगी की कामयाबी कुर्बानियों की मरहूने मिन्नत है, यानी कुर्बानियों की वजह से है। अहम निकात क्या है? नंबर 1 कि पाकिस्तानी नौजवान अपने वतन की खातिर जान कुर्बान कर देते हैं। नंबर 2, पाकिस्तानी मुसल्लह फौज का नस्बुलैन सच्चाई, ईमान, बहादुरी, बेखौफ क़यादत और जुर्रत है। नंबर 3, हमारे जवान जानते हैं हमके दायमी जिंदगी कुर्बानियों की मरहूने मिन्नत है। सबक को गौर से पढ़कर मुदर्जा झैल हर जगह पुर करें। अलिफ, मोहतरमा फातिमा जिन्ना डैश को पैदा हुई 31 जुलाई 1893। बे, मोहतरमा फातिमा जिन्ना 7 बहन भाइयों में सबसे डैश थी, छोटी थी। जी, ऑल पाकिस्तान विमेंस एसोसिएशन अफवाह का क़याम कब आया अमल में आया? 22 फरवरी 1949 को। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने 1965 में डैश उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब में हिस्सा लिया। किस उम्मीदवार की हैसियत से? सदारती उम्मीदवार की हैसियत से। कौमी खिदमात के सिले में मोहतरमा फातिमा जिन्ना को डैश का लक़ब दिया गया, मादरे मिल्लत का लक़ब दिया गया। जुबान सीखिए। दर्ज से जुमलों को लफ्जों की तकरार के हवाले से दुरुस्त करके लिखें। अच्छा, इसमें दो अल्फाज ऐसे हैं हर जुमले में जिनके मानी एक ही हैं, तो हम अगर दोनों अल्फाज को उसमें जुमले में शामिल रखते हैं तो फिर बहुत ही नामुनासिब सा जुमला बन जाता है। तो आपने उसको दुरुस्त जुमला जो है बनाना है, एक लफ्ज को उसमें से हज़फ कर देना है, खत्म कर देना है और फिर उम्दा तरीके से जुमला बनाना है।
الف کوہ مری کے پہاڑ سبز و شاداب ہیں. تو کوہ مری کوہ بھی کہتے ہیں پہاڑ کو اور پہاڑ بھی پہاڑ کو ہی کہتے ہیں. تو ان دونوں میں سے ایک لفظ ہم لگائیں گے تو اس طرح ہو جائے گا کہ مری کے پہاڑ سرسبز و شاداب ہیں. بے آب زمزم کا پانی میٹھا ہوتا ہے. آب کے معنی بھی پانی کے ہیں اور پانی بھی دوبارہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو ہم اس کو دو طرح سے ہم بنا سکتے ہیں. یا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمزم کا پانی میٹھا ہوتا ہے یا پھر آب زمزم میٹھا ہوتا ہے. جیم ماہ رمضان کا مہینہ بابرکت ہے. اس جملے میں بھی ماہ کے معنی بھی مہینہ ہے اور مہینہ کے معنی بھی مہینہ ہے. تو اس میں سے بھی ہم دو طرح سے بنا سکتے ہیں. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماہ رمضان بابرکت ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بابرکت ہے. دال آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں. مطلوب کے معنی بھی ہوتا ہے چاہنا اور چاہتا بھی استعمال ہو گیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی خیریت نیک چاہتا ہوں یا پھر آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ درست جملہ بنا سکتے ہیں. سوچئے اور لکھیے. دو دوستوں کے درمیان جمعہ پاکستان کے حوالے سے مکالمہ تحریر کریں. آپ دوستوں کے نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے پاس سے بھی کچھ جملے اس میں شامل کر سکتے ہیں. یہ ایک نمونے کے طور پر آپ کو مکالمہ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ مکالمہ لکھنے سے پہلے اس کا پس منظر لکھنا مت بھولیے گا. آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ علی کہیں جا رہا تھا یا علی بازار جا رہا تھا تو اس راستے میں اس کی ملاقات اس کے دوست اکرم سے ہوئی. اکرم السلام علیکم. علی وعلیکم السلام. اکرم کہاں جا رہے ہو دوست؟ علی یوم پاکستان کے حوالے سے جھنڈیاں وغیرہ لینے جا رہا ہوں. اکرم میں تو اس موقع پر کوئی تیاری نہیں کرتا. علی کیوں؟ دوست یہ دن تو ہم سب کے لیے بہت اہم ہے. اکرم لیکن اس موقع پر لوگ پاکستانی جھنڈیوں کی بہت بے حرمتی کرتے ہیں. جس پرچم کے لیے ہم نے جانیں نچھاور کر دی آج وہی پرچم سڑکوں اور گلیوں میں ہماری جاہلیت کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے. علی یہ بات تو آپ کی درست ہے دوست. اس بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی جھنڈی یا جھنڈا دیکھیں تو اٹھا کر اوپر رکھ دیں. اکرم انشاءاللہ میں ایسے ہی کروں گا. علی انشاءاللہ میں اپنے جھنڈے کا پورا خیال رکھوں گا. خدا حافظ. سوال نمبر 6 ذیل میں درج پاکستان کی 4 نامور خواتین کی شخصیت اور خدمات پر 50 الفاظ پر مشتمل اقتباس لکھیں. آپ کو مختصر سے اقتباس دیے گئے ہیں. آپ مزید بھی انٹرنیٹ کی مدد سے ان کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکتے ہیں. مریم مختار 1892 کو کراچی میں پیدا ہونے والی کرنل مختار کی بیٹی پہلی شہید فائٹر پائلٹ تھی. 22 سالہ مریم نے ایئر فورس میں بطور پائلٹ جوائن کیا. مریم مختار کا میاں والی کے قریب جہاز کریش ہوا تو جامع شہادت نوش کیا. بانو قدسیہ نے 1949 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے شعبہ اردو میں داخلہ لیا اور وہاں مصروف ادیب اشفاق احمد ان کے کلاس فیلو تھے اور ادبی دنیا میں ان کا ایک نام تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ادبی ہم آہنگی کی وجہ سے دونوں نے شادی کر لی. انہوں نے ادبی رسالے کا اجرا کیا یعنی ادبی رسالہ شروع کیا. ٹی وی کے لیے طویل ڈرامے اور سیریل تحریر کیے. اس صاحب علم جوڑے کے لکھے ان گنت ڈراموں اور سیریل کی وجہ سے ان کا گھر ہی ادبی مرکز بن گیا. ان کی تحریروں کا بڑا موضوع عورت ہی رہا ہے. آپ 3 فروری 2017 کو انتقال کر گئیں. بلقیس سیدی جناب عبدالستاریدی کی اہلیہ تھی. ان کو ہلال امتیاز، پبلک سروس ایوارڈ اور مدر ڈے ایوارڈ سے نوازا گیا. آپ نے ہمیشہ لوگوں میں محبتیں بانٹی. وہ ایک پرعزم اور سادگی کی تصویر تھی. جب وہ کسی بچے کو دیکھتی تھی تو سب کام چھوڑ کر اس بچے کا خیال عبادت سمجھ کر کرتی تھی. انہوں نے جناب عبدالستاریدی کا ہر قدم پر ساتھ دیا. وہ ایدی فاؤنڈیشن کو مکمل اور بھرپور ادارہ قائم کیا اور اپنی قوم کی محسنہ ہے. بیگم شمشاد احمد بی اماں کے نام سے مشہور تھی اور شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنے بچوں مولانا شوکت علی اور محمد علی جوہر کو اعلیٰ تعلیم دلوائی. 18 یا 20 برس تک وہ جاہل تھی لیکن انہوں نے خود بھی اردو پڑھنا شروع کی اور بچوں کے ساتھ ساتھ خود بھی جلسوں میں شرکت کی
اور ان کو قید میں رکھا گیا، ان کو بھی قید میں رکھا گیا۔ وہ بہت صاحب فہم تھی، یعنی بہت عقل مند خاتون تھی۔ آپ کی عمر 62 برس تھی۔ لوگ ان کو بی اما کے نام سے یاد کرتے تھے۔ آپ اپنے بچوں سے ان کے جذبہ حریت کو ابھارتی رہی، یعنی آزادی کے جذبہ کو ابھارتی رہی۔ عمل کیجیے، انٹرنیٹ کی مدد سے مندرجہ ذیل شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والی پاکستانی خواتین کے نام لکھیں۔ سیاست میں بینظیر بھٹو، آئلہ ملک، مریم نواز، مریم صفدر اور سب سے بڑھ کر محترمہ فاطمہ جناح، آپ لوگوں نے سیاست کے میدان میں کام کیا۔ مذہب، محترمہ فاطمہ جناح، آصفہ قریشی، فرحت ہاشمی اور رفعت حسن۔ ادب، بانو قدسیہ، قرۃ العین حیدر رضوی، فرحین خالد، یہ افسانہ نگار ہیں۔ خدمت خلق، محترمہ بلقیس سیدی، مدر ٹریسا اور محترمہ فاطمہ جناح۔ کھیل میں پلوشہ بشیر بیڈمنٹن کی کھلاڑی ہیں، شہلا بلوچ فٹ بال کی کھلاڑی اور انم بند کے پاکستانی تیراک ہیں۔